کیا نافرمان اولاد کو آگ کر سکتے ہیں؟ شریعت اس کی اجازت دیتی ہے؟ نافرمان اولاد کو عاق کیا جا سکتا ہے، لیکن اگر وصیت میں جو کچھ ہے اس سے محروم نہیں کیا جا سکتا ہے، اس لیے کہ وصیت جو ہے انسان کے مرنے کے بعد اپلائی ہوتی ہے اور اس میں صرف 1/3 حصہ جو ہے وہ اس کا اپنا ہوتا ہے اور باقی وارثوں میں تقسیم ہوگا۔ ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ۔ گنائی صاحب، روزے کی حالت میں شوگر کا ٹیسٹ کرانے سے روزہ برقرار رہتا ہے؟ کیا الاؤڈ ہے؟ شوگر کا ٹیسٹ کرا سکتا ہے؟ میرے خیال سے شوگر کا ٹیسٹ جو ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ابھی تک تو محفوظ رکھا ہوا ہے، وہ چھوٹی سی پن سی ہوتی ہے، وہ خون نکلتا ہے، ایک ہاں ڈاٹ۔ وہ چھوٹا سا ڈاٹ لگتا ہے، خون نکلنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، اگر جسم سے خون نکل جائے تو روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اچھا، یہاں پر میں ایک بات عرض کر دوں، شاید مکتب تشیع میں اولاد کو آگ کرنا جائز ہو، لیکن ہمارے اہل سنت کے ہاں اولاد کو آگ کرنا جائز نہیں ہے، اولاد آگ نہیں ہو سکتی، اچھا، وہ آپ کے جسم کا جزو ہے، وہ آپ سے جدا نہیں ہو سکتی۔ یہ قرآن مجید کا باقاعدہ اور باضابطہ طور پر قاعدہ ہے کہ اولاد کو آپ اپنے آپ سے جدا نہیں کر سکتے، ان کو ترکے میں سے بھی حصہ ملے گا، جو باپ کا بچے گا اس میں سے ملے گا، ہمارے ہاں قاعدہ یہی ہے۔ ابھی میرے پاس ایک اور کال آ گئی ہے۔ ہیلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی جناب، کون بات کر رہے ہیں؟ جی محمد ہارون بات کر رہا ہوں ناظم آباد سے۔ جی ہارون صاحب، آپ کا کیا سوال ہے؟ میرا سوال یہ ہے کہ اگر کسی شخص کی 2 بیویاں ہوں اور ایک سے زیادہ محبت کرے، زیادہ ان پر اخراجات کرے، اچھی گاڑی میں گھمائے، اچھی رہائش دے، یعنی زیادہ فیسلٹیز دے ان کو، اور ایک کو وہ دے جو اس کا حق ہے، ٹھیک ہے نا، حقوق دونوں کو دیں، لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک سے زیادہ دل لگاؤ ہوتا ہے یا زیادہ محبت ہوتی ہے، تو اس میں کسی قسم کی شریعت کے لحاظ سے کوئی پکڑ یا کوئی اس طرح کی چیز ہو تو وہ ذرا بتا دیں مفتیان اکرام۔ جی شکریہ۔ میرے ساتھ مفتی رؤف صاحب ہیں، وہ آپ کو بتائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ جہاں تک ظاہری حقوق کی بات ہے، اس میں برابری شرط ہے، ضروری ہے، انٹل انلیس کہ اگر کسی ایک دونوں میں سے کوئی ایک جو ہے اپنی رضا کرانہ طور پہ اپنے حقوق میں دستبرداری کر دے یا اپنے اس میں وہ کر دے تو پھر تو ٹھیک ہے، ٹھیک، یعنی کوئی ایک زوجہ جو ہے وہ اپنے حقوق سے دستبرداری کر سکتی ہے یا پارشل کسی کو حق معاف بھی کر سکتی ہے، لیکن اگر ایسا نہیں ہے تو پھر ظاہری جہاں تک حقوق کی بات ہے وہ دونوں میں برابری شرط ہے اور ضروری ہے۔ البتہ باقی رہی بات کہ دل کے معاملات کی، تو دل کبھی کسی کا کنٹرول میں نہیں ہوتا، اس کو انسان کو اپنے ظاہری جو ہے ایکسپریشن اور ان چیزوں کو اس سے کنٹرول کرنے کی کوشش کرنی چاہیے جہاں تک کنٹرولیبل معاملات ہیں۔ باقی دل کے معاملات جو ہیں وہ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ سے فرمایا کہ دل کا معاملہ جو ہے وہ تو میرے ہاتھ میں نہیں ہے، اور یہ دل کا میلان جو ہے کبھی بھی اس کا ظاہری اس پہ انسان کو قدرت بھی نہیں ہوتی۔ اکثر ہوتا ہے جیسے آپ کہہ رہے ہیں نا بیوی کے حقوق وہ شخص پورے کرے، اچھا اکثر ہی ہوتا ہے کہ بیوی زیادہ تر خوش نہیں ہوتی اس عمل سے، بیویاں یہ نہیں چاہتی کہ وہ شیئر کرے اپنے شوہر کو کسی اور کے ساتھ، اور اگر بیوی خوش نہ ہو تو ظاہر سی بات ہے آپ کچھ بھی اس کے لیے کریں تو بیوی تو آپ کی کسی چیز سے خوش نہیں ہوگی، تو اس میں کیا مطلب کیا کرے وہ جو شخص ہے؟ کیا پھر وہ نہ کرے دوسری شادی اگر وہ دیکھ رہا ہے کہ اس کی بیوی خوش نہیں ہے اس عمل سے؟ اصل میں دیکھیں بات یہ ہے کہ یہاں تک یہ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تو اس کو حق دیا ہے، فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، اور بعض جو ہے وہ ہمارے جتنے صحابہ ہیں اور اکابرین ثابت بھی ہے، اور بلکہ ہمارے یہاں ہند و پاک میں اور بعض دیگر کنٹری میں منع ہے، لیکن عربوں کے یہاں تو ہوتی 3 4 ہیں، اور جن کی ایک ہوتی ہے ان کو تو وہ مسکین کہتے ہیں، بیچارہ مسکین ہے، ایک شادی کی ہے اس نے، ورنہ عربوں کے یہاں تو 2 3 4 4 لوگ کھڑے ہو کے اس کے اوپر ہنستے ہیں، اور حتیٰ کہ حدیث میں یہ جس کی ایک بیوی ہے تو گویا کہ بیوی شوہر پہ حاوی ہے، جس کی کئی بیویاں ہیں تو شوہر اس پر حاوی ہے، یہ مثالیں ملتی ہیں۔ بہرحال اصل چیز یہ ہے کہ ضرورت کی بات ہوتی ہے، ایک ضرورت ہے انسان کی، اگر وہ پوری ہو رہی ہے تو پھر دوسری شادی کی طرف نہ جائے، لیکن اگر حقوق ادا کر سکتا ہے، جا سکتا ہے، بآسانی ان دونوں کا خیال رکھ سکتا ہے، کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ ہر نئی چیز اچھی لگتی ہے، نئی بیوی آ گئی تو اس طرف ہو گیا، پہلی بیوی بیچاری فتذروہا کالمعلقہ وہ ایسی پڑی ہوئی ہے، پھر یہ ناجائز ہے۔ حدیث میں اتنی سخت وعید ہے، قیامت کے دن آئے گا آدھا حصہ اس کا شل ہوگا جس کی 2 بیویاں ہوں اور دونوں میں انصاف نہ کرتا۔ اچھا، مطلب انصاف کرنا ضروری ہے، یہ نہیں کہ وہ ہے تو ان کے لیے چیزیں بھی خریدے جا رہے ہیں، پیچھے والی کو بیچاری کو پتہ نہیں، دونوں کو برابر کے ساتھ دے۔ بٹ آپ نے کوشش کرنا ہے کہ کوشش کیا آپ نے دونوں کو ایکول ٹریٹ کرنا ہے، ایکول حقوق دینا ہے، اور پھر وہ جو معاملات ہیں آپ کے دل کے تو آپ خاموش رہیں، ظاہر کرنے کی ضرورت نہیں کہ میں تم سے زیادہ پیار کرتا ہوں۔ دیکھیں پریکٹیکلی اگر ہم بات کریں تو
یہ انسانی زندگی میں بظاہر تقریباً ناممکن کے قریب ہو جاتا ہے کہ ایک ایک چیز برابر اس کو وہ کرنے کا. تو اس کا یہ ہے کہ انسان ہونے کے ناطے بندہ اپنی بیوی سے معافی بھی گاہے گاہے مانگتا رہے, اس کی دل جوئی کرنے کی کوشش کرتا رہے. تو ہمارے ہاں یہ ہے کہ بیوی سے معافی مانگنا ایک انسان کے, ایک مرد کے نامرد ہونے کی سمجھا جاتا ہے کہ یہ ایک مرد نہیں ہے. اوہو بالکل. تو بیوی سے بھی معافی مانگتے رہنا چاہیے. وہ ایک ایسا انسان ہے جو آپ سے بہت قریب ہے اور اس کے حقوق آپ کے اوپر لازم ہیں. تو بیوی سے بھی گاہے گاہے معافی مانگتا رہے انسان کہ آپ کی حق تلفی ہے, یا رمضان ہے, باقی لوگوں سے ہم معافی مانگ رہے ہوتے ہیں, کئیوں سے وہ کر رہے ہوتے ہیں. تو جو اپنے گھر میں جس کے حقوق لازم ہے تو اس سے ہم بالکل غافل اور آگاہ نہیں بالکل ٹھیک. ہوتے. مفتی عفنان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. مفتی صاحب مجھے بتائیں, قرآن مجید پڑھتے ہوئے اگر یون کر لیتے ہیں آپ تو کیا آپ کا وضو ٹوٹ جاتا ہے جماعی اگر آپ؟ اس سے تو وضو نہیں ٹوٹتا, اور بس یہ ہے کہ یہ جو جمائی جب آتی ہے تو ایسے منہ کو کھلا نہ رکھے یا آواز پیدا نہ ہو, یہ شیطانی فعل ہے. اس کو جتنا ہو سکے روکے, اور اگر آ ہی رہی ہو تو ہاتھ رکھ لے. ہاتھ رکھ لیں, ٹھیک ہے, بالکل صحیح. ہمارے ساتھ آپا بھی موجود ہیں اور مفتی گیلانی صاحب بھی موجود ہیں. وضو کی حالت میں چھوٹے بچے کے میرے خیال سے کوئی یہ وہی شخص ہے جنہوں نے اوپر والا سوال لکھا ہے کہ چھوٹے بچے کا ڈائپر بدلتے ہیں تو وضو ٹوٹ جاتا ہے, وضو مجھے پھر سے کرنا پڑے گا. نہیں, ڈائپر وغیرہ چینج کرنے سے وضو نہیں ٹوٹتا. وضو کا ٹوٹنے کا تعلق انسان کی اپنی ذات کے ساتھ ہے, اچھا, کسی اور کی ذات کے ساتھ نہیں ہے. کہ اگر اپنی ذات سے کوئی ایسا امر صادر ہو گیا جو ناقض وضو ہے, یعنی وضو کو توڑنے والا ہے, تو وضو ٹوٹے گا. تو اگر اسی طریقے سے بچے کا ڈائپر وغیرہ چینج کرنا وہ اس کی اپنی ذات کا معاملہ تو نہیں ہے. ہاں, اس دوران ایسا ہو سکتا ہے کہ بعض اوقات جو ہے وہ بچے کا پیشاب وغیرہ کپڑوں پہ لگ جاتا ہے. ہمارے ہاں ایک یہ بہت بڑا غلط کانسیپٹ پایا جاتا ہے کہ بچے کا پیشاب پاک ہوتا ہے. ایسا نہیں ہے. اچھا, اگر ایک لمحے کا بھی بچہ ہے نا, حلق سے نیچے اتر کر چیز کسی بھی راستے سے باہر آئے گی وہ ناپاک ہو جائے گی. چاہے 1 منٹ کا بچہ بھی ہے, اس کا پیشاب بھی ناپاک ہے, پاک نہیں ہے. اس بات کا خیال رکھا جائے, باقی وضو نہیں ٹوٹتا. ٹھیک ہے جی. اب یہاں کچھ سوال دیکھیں, عید قریب آ گئی تو قربانی کے حوالے سے بھی سوال آ رہے ہیں. اچھا جی, کوئی پوچھنا چاہ رہا ہے قربانی کا گوشت جب ہم تقسیم کر, اچھا یہ والی تھوڑی ہے بعد والی عید ہے, لیکن خیر کوئی بات نہیں, پہلے سے لوگ پوچھ رہے ہیں. تو قربانی کا جو گوشت ہوتا ہے وہ تقسیم کس طرح کیا جائے؟ اکثر لوگ کیا کرتے ہیں, آپا کے اچھے اچھے جو پیسز ہیں زیادہ اپنے سسرال میں پہلے بھیجتے ہیں, اپنے خالہوں کے پاس, قریبی بہنوں کو دے دیتے ہیں, پھر جو کچھ ہوتا ہے وہ غریبوں میں جاتا ہے. اچھا لیکن پھر ایسے بھی کچھ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ نہیں, یہ سب کے پاس اتنا ہے, اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا ہے, ان سب کے گھر میں گوشت پکتا ہے, یہ سب تمام غریبوں میں بانٹو. تو کیا دونوں طریقے غلط ہیں, یا ایک آپ قربانی کا گوشت ہر جگہ بھیجنا دیکھیے, ضروری ہے؟ شریعت نے جو بتائی ہے کہ قربانی کے گوشت کے 3 حصے کرنے پڑیں گے, اور بالکل برابر ایکول ایک جیسے کریں, ملتے جلتے کریں, اور ایک حصہ آپ کا اپنا ہوگا, ایک حصہ آپ کے رشتہ داروں کا ہوگا, اور ایک حصہ غربا اور مساکین کا ہوگا. تو بہتر یہ ہے کہ انسانوں کی مرضی کو مد نظر نہ رکھا جائے, بلکہ اللہ کی مرضی کو مد نظر رکھا جائے. بالکل ٹھیک, بہت اچھی بات. اور اکثر کیا ہوتا ہے مفتی صاحب, رانیں الگ ہو جاتی ہیں, بچتا کچھ نہیں ہے اس کے بعد. تو اس دفعہ تو پچھلی دفعہ تو میں نے کہا تھا سب کاٹ دو, سب کاٹ کے ایک ساتھ مکس کر دو, اور بس پھر تھیلیاں بناؤ, جو جس کے نصیب میں آئے وہ جائے. اچھا, یہ مستحب ہے. اگر آپ اپنا ڈیفریزر بھر لیتے ہیں اگلے قربانی تک, تو یہ بھی جائز ہے. اچھا, یہ مستحب ہے. صرف اگر آپ کسی کو کچھ نہیں دیتے, آپ کہتے ہو میرا ڈیفریزر بھرا رہے, اگلی جب قربانی آئے گی نا, جب تک گوشت رہنا چاہیے, تو ایسا بھی کر یہ بھی سکتے ہیں. صحیح ہے. یہ بھی صحیح ہے. اس پہ تو ابو اتنا ڈانٹتے ہیں کہ یہ فریزر کیوں بھرا ہوا ہے, نکالو دو. اچھی بات نہیں, وہ فرما رہے ہیں دیکھیں, گنجائش ہے اس کی. مستحب ہے. مستحب کا مطلب کیا ہے کہ 3 ڈیوائڈ اس سے کریں نا, لیکن اگر کوئی نہیں کرتا تو جائز ہے. ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ کوئی ناجائز کام کیا, اچھا ٹھیک ہے. بلکہ یہ کہ آپ رکھ سکتے ہیں. ہاں, ہوتا کیا ہے کہ ہم رسمن دے رہے ہوتے ہیں. رسمن کا مطلب یہ وہاں سے آیا ہے تو اب وہاں سے لوٹاتے ہیں. ہاں, ہمیں ایسے لوگ تلاش کرنے چاہیے جن کی قربانی نہیں ہوئی, اور یا جو ایسے سفید پوش ہیں جو نہیں کر پا رہے, ان کو تلاش کر کے ان کو دینا چاہیے. یہ ہے ثواب. بالکل, جن کے گھر یہ چیزیں نہیں پکتی ہیں روزمرہ اس کے اندر. ٹھیک ہے مفتی صاحب, یہاں اچھا قربانی کا ہو گیا. ایک شخص نے بیٹی کی شادی کے بعد زمین خریدی, اس میں بیٹیوں کا حق وراثت ہوگا؟ کسی کا سوال ہے. جی, بسم اللہ الرحمن الرحیم. وراثت کا تعلق اصولی طور پہ انسان کی وفات کے ساتھ ہے. جیسے ہی زندگی کی سانس کا تعلق ختم ہوا, تو جو مال اس کے قبضے میں, اس کی ملکیت میں زندگی کی حد تک تھا, وہ تمام کا تمام ترکے اور وراثت کا حصہ بنے گا. اور پھر بیٹیوں کا اور جن کے بھی حقوق ان کے ساتھ وہ شریعت نے جو حقوق مقرر کیے ہیں, ان کو اس کے حساب سے حصہ ملے گا. گیلانی صاحب, کیا رضائی اولاد کا وراثت میں حق ہوتا ہے؟ اگر ہوتا ہے تو کتنا؟
देखिए रज़ाई औलाद का जो विरासत के जो 12 कवानीन है उनमें रज़ाई औलाद का किसी जगह पर कोई तज़किरा नहीं है। हाँ, एक ऐसी सूरत हाल है कि अगर उस मरने वाले का या मरने वाली का दुनिया में कोई भी अजीज़ और रिश्तेदार ना हो, दुनिया में उसका कोई भी नहीं है, दरअसल ये कि उसके वालिद साहब भी नहीं है, वालदा भी नहीं है, कोई भी नहीं है, अब उसका ये एक रज़ाई बेटा रह गया और लोग जानते हैं कि वो इसको बेटा कहता था कि ये मेरा बेटा है, जिसको ले पालक मुंह बोला बेटा भी कहा जाता है, और रज़ाई बेटे का ताल्लुक मुंह बोले बेटे से आगे होता है। पहले तो कानून ये था कि वो सारे का सारा माल जो उसका बच जाता था वो बैतुल माल में दे दिया जाता था, लेकिन अब इस वक्त शौमिय किस्मत ये कि बैतुल माल की जो हालत है वो अब हमारे सामने, बैतुल माल से मेरा गवर्नमेंट के कस्टडी में दे दिया जाता था, लेकिन इस वक्त गवर्नमेंट की कस्टडी में अगर यूं समझिए कि वो पंजाबी में कहते हैं लख जावे या कख जावे, तो वो यूं समझे कि उसका कोई पता नहीं चलता। तो इस सूरत हाल में रज़ाई बेटे को बाज़ उलमा ने कहा है कि दिया जा सकता है, लेकिन जब उसकी हकीकी औलाद जिंदा है, उसकी अपनी औलाद जिंदा है, तो फिर रज़ाई औलाद का उसमें कोई हिस्सा नहीं विरासत। बिल्कुल। अच्छा मुफ्ती साहब मैं आपकी तरफ आऊँगी। अफनान साहब, अच्छा होता ये है कि आजकल लोग बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, बहुत नेक काम कर रहे हैं, जहाँ आपकी ख़ुद की औलाद होती है तो वहाँ आपकी ख्वाहिश होती है कि मैं एक ज़रूरतमंद मतलब एक ऑर्फन को गोद ले लूँ, उसको मतलब बनिस्बत कि मैं दूसरे बच्चे की तरफ जाऊँ, मैं जो बच्चा ऑलरेडी इस दुनिया में आया हुआ है उसको एक बेहतर तरबियत दूँ, उसको अपना बच्चा बना लूँ। तो इसकी इस्लाम में क्या अहमियत है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम। देखें, बच्चा गोद लेना जायज़ है, और अगर माँ बाप पता है तो माँ बाप से इजाज़त ले, सही। अगर माँ बाप पता नहीं है तो फिर भी ले सकता है, ठीक है। और इसके अंदर जितनी अच्छी तरबियत करेगा उतना सवाब मिलेगा। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम हज़रत हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के यहाँ गए थे और उन्होंने उनकी तरबियत की, दूध पिलाया और बचपन में उनके पास रहे, तो इसका सबूत मौजूद है। इसी तरह आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास भी हज़रत ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ज़ैद बिन हारिसा मौजूद थे। आप अलैहिस्सलाम ने उनकी परवरिश की, हत्ता कि उनका नाम ज़ैद इब्न मोहम्मद के नाम से मशहूर हो गया। अगरचे अल्लाह ताला ने फरमाया ज़ैद इब्न मोहम्मद ना कहो, इनके असल नाम से ही पुकारो, लेकिन इस तरह ले पालक की परवरिश करना सही है। बस एक चीज़ याद रखिएगा कि जो हकीकी वालिद हैं या हकीकी वालदा हैं, उनकी जगह पे जो एडॉप्ट करने वाले हैं उनका नाम नहीं आएगा, सरपरस्त में आ जाएगा। अच्छा, क्या महरम वाला भी इशू आएगा? जैसे कि बिल्कुल आएगा। एक भाई या एक बहन है तो वो दोनों आपस में एक्चुअली में भाई बहन है कि नहीं, या मतलब ये सारे असल मामलात? में ये तो आएगा कि महरम वाला ये नामहरम ही रहेंगे, महरम नहीं होंगे, इल्ला ये कि इस ऐसी उम्र में ले ले जो छोटे हों, 2-2.5 साल। फिर ये करे कि 2 साल के अंदर अपनी किसी महरम से दूध पिलवा दे। मिसाल के तौर पे बेटी लिए तो अपनी बीवी को दूध आता है तो उससे जो है वो दूध पिलवा दे, या अपनी बहन को आता है यानी वो बच्चे की पुप्पी बनेगी उससे दूध पिलवा दे। इस तरह अगर दूध पिलवा देगा तो महरम नामहरम का रिश्ता भी ख़त्म हो जाएगा। अच्छा। लेकिन ये जब होगा जबकि 2 साल के अंदर अंदर हो। अगर 2 साल के बाद दूध पिलवाता है तो फिर ये जायज़ ही नहीं होगा। बिल्कुल, ऑब्वियसली, बिल्कुल ठीक है। मेरे पास मेरे ख्याल से मैं आपकी कॉल्स भी लूँगी, साथ साथ कुछ सवालात मेरे साथ यहाँ मेरे पास सामने मौजूद है। गिलाई साहब, फिर से यही सवाल आया कि दूसरे के नाम से उम्रा करना दुरुस्त है, क्या ये जायज़ है? देखिए, पहले तो हमें इबादत अपनी खुद करनी चाहिए। होता ये है कि जिस तरह भी कुर्बानी का एक मसला आपने पूछा कि ये कुर्बानी अब्बू की तरफ से कर रहा हूँ, एक कहता है मैं दादा की तरफ से ऐसा कर रहा मतलब हूँ। आप ठीक कह रहे हैं? देखिए, आप पर जो चीज़ वाजिब है ना तो उसको आपने अदा करना है। अब हमारे यहाँ एक अपने concept- आप करने के लिए जी, के बाद साथ दूसरों के लिए पहले कर सकते हैं? आपने करना है, उसको आपने अदा करना है। हमारे ये कॉन्सेप्ट लो, ये तो अब्बू की तरफ से तो की नहीं, ये तो अपनी तरफ से करने लग गया। अच्छा, शरीयत मुतारा इस चीज को बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करती। शरीयत मुतारा ये कहती है कि जो चीज आप पर वाजिब है वो आप अदा करेंगी, जो आपकी बेटी पर वाजिब है वो आपकी बेटी अदा करेगी। आप मुफ्ती साहब, जो मेरा सवाल, आपने जो सवाल उठाया उसी पे सवाल है कि पहला बेसिकली मेरा फ़र्ज़ है मैं करूं, मैंने अपना कर लिया, अब फॉर एग्जांपल दादा दादी इंतकाल कर गए तो क्या उनके सवाब के लिए मजीद मैं 2 बकरे और ले हाँ, लूं? उसकी Allowed सूरत है? आपने अपना कर लिया, मैं इसी तरफ आ रहा था। उसकी 2 सूरत हाल हो सकती। एक ये कि आपके दादा या दादी ने या वालिद साहब या वालिदा ने, अल्लाह ताला उनको उम्र खजरी दे, जिनके वालिदैन जिंदा हैं, उन्होंने जाते हुए ये वसीयत कर दी कि तुमने मेरी तरफ से कुर्बानी करनी है। हाँ। तो फिर इसमें एक मसला और रिलेटेड हो जाता है, वो ये हो जाता है कि अगर वो वसीयत करके गए तो फिर इस कुर्बानी का गोश्त आप नहीं खा सकते खुद, और अगर उन्होंने वसीयत नहीं की तो आप उनकी तरफ से ऐसे कर रहे हैं इसाले मोहब्बत सवाब के में। लिए, सवाब पहुंचाने के लिए, तो आप उनकी तरफ से कुर्बानी मतलब कर सकते पहुंचता है सवाब? हैं। जी हाँ, सवाब पहुंचता है। ठीक है जी, यहाँ मेरे पास एक कॉल है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी जनाब, कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं जैन बोल रहा हूँ कराची से। मेरा एक सवाल था। जी
अच्छा, तरबियत के हवाले से बात पूछनी थी कि बच्चों की तरबियत में हम ये देखते हैं आजकल, कभी कभी कोई दीनी चीज के ऊपर उनको जब फोर्स करके करने की कोशिश करते हैं तो बच्चे इंसिस्ट कर रहे होते हैं, तो बिल्कुल। ऐसे टाइम पे क्या उनको छोड़ देना चाहिए, कुछ टाइम के लिए दोबारा रिट्राई करनी चाहिए, या फिर सख्ती से उनको अमल करने की तरगीब देनी चाहिए? बहुत बहुत शुक्रिया। मुफ्ती इरफान साहब हमारे साथ मौजूद है। भाई दीनी और आपा भी हमारे साथ मौजूद है, दोनों प्लीज़ आप जो भी चाहे सवाल का जवाब दें कि दीन की जब तरबियत कर रहे होते हैं, तरबियत इंपॉर्टेंट है, जब दीन की तरबियत करते हैं बच्चे इंटरेस्ट नहीं लेते, चिड़चिड़े होते हैं, मुश्किल होती है, तो क्या करें, सख्ती करें या बच्चों को थोड़े टाइम के लिए छोड़ दें? सबसे पहली बात तो ये कि बच्चों को दीन मोहम्मदी की शुरू से तलक़ीन करनी चाहिए, अपने बड़ों को यानी उनके वालिदैन को ऐसा अपने आप को रोल मॉडल बना के रखना चाहिए कि बच्चे उनको देखकर उनकी पैरवी करें। उसके अलावा अगर बच्चे बहुत ज़्यादा इरिटेट हो रहे हों, बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रहे हों, तो थोड़ा सा उनको छोड़ भी देना चाहिए और उनके ऊपर अपने ख़यालात को नाफिज नहीं करना चाहिए, लेकिन उनको दीन शरीयत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर चलाना वालिदैन के फ़राइज़ में से। बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ वक्त हुआ है ब्रेक का, छोटा सा मुख्तसर है तो कहते 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 जी मुख्तसर। यही है कि वालिदैन से मैसेज जा रहा होता है कि वालिदैन के यहाँ बच्चे के लिए कौन सी चीज़ कितनी इंपॉर्टेंट है। अगर बिल्कुल। स्कूल के लिए तो आप थोड़ा सा उनसे वो कर रहे हाँ, होते हैं, स्कूल नहीं मिस होगा। हाँ स्कूल नहीं मिस नहीं होगा, होगा miss। लेकिन दीनी तरबियत की जहाँ पे ये बात आएगी, वर्क भी मिस नहीं होगा। हाँ, हाँ। होमवर्क भी मिस नहीं होगा, लेकिन Swimming जहाँ की पे क्लास भी तरबियत, मिस नहीं होगी। हाँ, जहाँ पे इस्लामी तरबियत या दीनी अखलाकियात की बात वहाँ आएगी तो वहाँ पे तो बिल्कुल जी दीन हमें सख्ती का हुक्म नहीं देता, जी देता। बिल्कुल सब ओके है। तो इस चीज़ को भी हमें सोचने की बिल्कुल ज़रूरत ठीक। है। मेरे पास भी एक बात है शेयर करने की, लेकिन क्योंकि वक्त नहीं है, हो सकता है ब्रेक के बाद में शेयर करूँ, या वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का। ब्रेक के बाद वापस हाजिर होंगे। देखते रहिए नूर रहमान इश्क रमज़ान। मौला या सल्ली व सल्लिम